یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے؟ اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے۔ تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے۔ اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے، حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے حساب سے چلنے کا نام دین ہے۔ اقبال نے کہا تب مصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان۔ نبی اور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے، اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا۔ ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کے قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے سے اندر حضور آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی، حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے۔ جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر، تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے، وہاں ایک بکسہ رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا، اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا، کچھ رقم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اجازت ہے، لے جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے، ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کہتے میری دعا قبول ہو گئی، آپ تشریف لائے، میں مال تو دینا چاہتا تھا، سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے، لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے، میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے۔ ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں، انہوں نے دین کو، اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا، نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے۔ آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح، اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے، جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں۔ آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، اس سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی، تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے۔ آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما، ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں، ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا۔ میری اپنی خواہشیں نہیں، میں نبی کی شریعت پر چلوں، نبی کی خواہش پر چلوں، پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا، اب رحمت بھیجنا تیرا کام۔ وہ صحابہ تھے، چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے، حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے ہیں کافر سب کو ہلاک کر دے۔ وہ صحابہ تھے، اس میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، یہ سب صحابہ دعا کر دیتے، وہاں تک چل کے کیوں گئے؟
160 किलोमीटर दूर तक चल करके गए।